آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے جی یوکرین جنگ، یوکرینی لڑاکا پائلٹ کیو کے آسیب کی کہانی جس نے روس کے خلاف فوج کا حوصلہ بڑھایا۔ یوکرین کے روسی ساخت اولمگ نتی اتنے جدید طیارے نہیں جتنے کہ روس کے پاس ہیں۔ یوکرین کے لڑاکا طیارے اڑانے والے پائلٹوں کی تعداد روسی فائٹر پائلٹس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن وہ افسانوی ہیرو بنتے جا رہے ہیں اور ان کی پرواز کی کہانیوں کی وجہ سے ان میں سے ایک کو کیو کا آسیب، گوسٹ آف کیو کہا جانے لگا ہے۔ اس ہیرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دشمن کے 40 طیارے مار گرائے ہیں، جو کہ ایسے میدان میں ایک ناقابل یقین کارنامہ جہاں روس کی آسمانوں پر اجارہ داری ہے۔ لیکن اب یوکرین کی فضائیہ کی کمان نے فیس بک پر خبردار کیا ہے کہ کیو کا آسیب ایک سپر ہیرو لیجنڈ ہے جس کا کردار یوکرینیوں نے تخلیق کیا ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہم یوکرینی کمیونٹی سے کہتے ہیں کہ وہ معلومات کی صحت کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں پر زور دیا گیا کہ معلومات کو پھیلانے سے پہلے اس کے ذرائع کو چیک کر لیں۔ اس سے قبل کی اطلاعات میں اس طرف کے نام میجر سٹیپن بتایا گیا تھا جس کی عمر 29 سال تھی۔ حکام نے تصدیق کی تھی کہ وہ 13 مارچ کو لڑائی میں مارے گئے اور انہیں پس مرگ ہیرو آف یوکرین کے تمغے سے نوازا گیا۔ اب فضائیہ نے واضح ہے کہ کیو کا آسیب نہیں ہے اور انہوں نے 40 روسی طیارے نہیں گرائے تھے۔ یہ ہے جی اس میں کیو کے بوت کے طور پر کسی ایک آدمی کے جنگی ریکارڈ کی بجائے ایئر فورس کے 40ویں ٹیکٹیکل ایوییشن بریگیڈ کے پائلٹوں کی ایک اجتماعی تصویر کے طور پر بیان کیا گیا، جو دارالحکومت کے آسمان کا دفاع کرتے ہیں۔ کئی ہفتوں تک یوکرینیوں کے پاس گوسٹ آف کیو کو بیان کرنے کے لیے کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر اس نام سے وائرل ہونے والی کہانی نہیں رکی۔ اسے یوکرین ماڈل کے ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی نے ایک مارکیٹنگ برانڈ کے طور پر استعمال کیا، جبکہ یوکرین کی ایرینیا کوسٹرینکو نے اس لیجنڈ سے متاثرہ فوج بیج پیش کیا۔ دوسری جانب یوکرین کی وزارت دفاع نے بہادری کا جشن مناتے ہوئے ایک ویڈیو ٹویٹ کی۔ فوجی ماہرین نے بی بی سی کو بتایا انہیں اس بات پر شکوک و شبہات ہیں کہ کسی ایک پائلٹ نے 40 روسی طیارے مار گرائے ہوں۔ یوکرین کے فوج مورخ مخائل زیروہوف نے کیو کے بوت کی کہانی کو حوصلہ بلند کرنے والا پروپیگنڈا قرار دیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے میں روسیوں کا یوکرین کی فضائیہ حدود میں غلبہ تھا، اس لیے یوکرین کا ایک پائلٹ صرف 2 یا 3 کو ہی مار سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروپیگنڈے کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہماری مسلح افواج چھوٹی ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ان روسیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ہمیں جنگ کے وقت اس کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوکرین کے پائلٹ اب بھی روس کے آسمانوں پر مکمل کنٹرول سے انکار کر رہے ہیں۔ کم تر پرانے روسی ڈیزائن کے مگ 29 طیاروں کی پرواز نے اس جدید افسانے کو متاثر کیا۔ اپنی تمام تر فوجی طاقت کے باوجود روس کے پاس یوکرین کے فضائی دفاع کو ختم کرنے کے لیے 2 ماہ سے زیادہ کا وقت تھا، لیکن وہ ناکام رہے۔ یوکرین کے حکام نے جنگ میں جانے کے کچھ ہی دن بعد کیو کے بوت جیسے فسانے کو ہوا دی۔ یوکرین سیکیورٹی سروس ایس بی یو نے ٹیلی گرام میسجنگ سروس پر ایک فائٹر پائلٹ کو دکھایا جو کیو کے بوت کو 10 روسی طیاروں کو مار گرانے کے لیے
فرشتہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے فرشتے کا نام نہیں لیا، اور بعد میں میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اس ویڈیو میں استعمال کی جانے والی تصویر پرانی تھی۔ یوکرین کے ایک فوجی ماہر نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کے ساتھ پر بی بی سی کو بتایا کہ کیو کے بھوت کی کہانی نے ایک ایسے وقت میں حوصلے بلند کرنے میں مدد کی ہے جب لوگوں کو سادہ کہانیوں کی ضرورت تھی۔ پہلے تو یوکرین کی سرحدی محافظوں نے روسی میزائل کروز کو حقارت کے ساتھ روک دیا، جس کی یاد میں ایک مشہور ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا۔ پھر یوکرین نے مبینہ طور پر روس کے بحر اسود کا فخر کہے جانے والے بحری بیڑے کو دو میزائلوں سے ڈبو دیا۔ روس نے تسلیم کیا کہ جہاز میں آگ لگ گئی تھی اور جہاز ڈوب گیا، لیکن اس نے میزائل حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بہادر لڑاکا پائلٹ دوسرے ممالک کے قومی افسانوں میں بھی داخل ہو چکے۔ اس تعلق سے برطانیہ رائل ایئر فورس کے بہادر پائلٹوں سے کیا جا رہا ہے، جنہوں نے سن 1940 کی برطانیہ کی جنگ میں طاقتور نازی فوج کو شکست دی تھی۔ 30 اپریل کو یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ اس جنگ میں اب تک روس کے 190 طیارے اور 155 ہیلی کاپٹر ضائع ہو چکے ہیں، لیکن آزاد فوج تجزیہ کار اور ایکس کا خیال ہے کہ روسی نقصانات 26 طیارے اور 39 ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ساتھ 48 ڈرون UAV بھی ہیں۔ روس اور یوکرین دونوں اپنے نقصانات کے بارے میں بہت رازداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گنتی مشکل ہے کیونکہ طیارے اکثر روس کے زیر قبضہ علاقے میں گر کر تباہ ہو رہے ہیں، اور کچھ تو روس میں اترنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ تر معاملات میں روسی طیاروں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں، خاص طور پر مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم سے گرایا گیا۔ سیکیورٹی کنسلٹنسی سائبلین کے جسٹن کرمپ کا کہنا ہے کہ کیو کے بھوت کا افسانہ اہم ہے کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو جنگ سے آہنگی اور معنی فراہم کرنے کے لیے افسانوں، ہیرو اور لیجنڈز کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہو گئی۔